جس نے عامل کامل بننا ہے اس نقش کو لپیٹ کے آٹے میں، وہ کسی دریا اور بہتے پانی میں جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈالے، عامل کامل بن جائے گا۔ یہ جو بے زبان ہے نا پرندے، ان بے زبانوں کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کی نہ بد دعائیں سمجھ سکتے ہیں نہ ان کی دعائیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کی زندگی میں بڑے تجربات ہیں۔ یہ بے زبانوں کے ساتھ جس نے بھی دوستی کی یا جس نے بھی دشمنی کی، بے زبانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ انوکھا ہوا، جس نے بھی دوستی کی اور جس نے بھی دشمنی کی بے زبانوں کے ساتھ۔ یہ جو آپ نے نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ بے زبانوں کو آپ دیتے ہیں آٹے میں، تو بے زبان جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی فریادیں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اس کی وجہ وہ بے زبانوں کو نقش کے ساتھ غذا دے رہا ہے۔ آپ اس نقش کے ساتھ بے زبانوں کو غذا دے رہے ہیں۔ نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ لکھنے کے بعد اس کو پانی میں دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو پانی میں دھویا اور دھونے کے بعد اس کا آٹا گوندا۔ تو ایسے کرتے ہیں، ہاں جی ایسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آٹے کو کیا کرتے ہیں؟ پرندوں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ پرندے کھاتے ہیں، اور جو پرندے کھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ علامہ زمخشری تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے۔ کسی نے پوچھا تیری ٹانگ کہ کیا ہوا؟ کب چھوٹا سا تھا میں نے ایک چڑیا کو پکڑا، چڑیا کو پکڑ کے اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ دیا، اور اس کو دھاگے سے میں نے باندھ دیا۔ اڑنے کی کوشش کرتی تھی، دھاگے کی وجہ سے نہیں اڑ سکتی تھی۔ اس نے جو اڑنے کی کوشش کی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور کہا ادھر اس کی ٹانگ ٹوٹی، ادھر میرے ساتھ حادثہ ہوا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی، میری نہ جڑی، اور ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا ہوں۔ اور وہ زمخشری کہتے تھے، لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے، لوگوں خیال کرنا ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا، ان بے زبانوں کی بد دعاؤں سے بچنا۔ اور ایک اور بھی کہتے تھے، لوگوں ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی بڑا کام کرتے ہیں۔ بے زبانوں کی دعائیں، یہ جو نقش ہے جو سال کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں، یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کو زرد کے رنگ سے، زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں۔ کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے۔ سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں ہے، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ، ہے سچ ہے۔ جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے، جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں، اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو۔ میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔
یہ نقش یار غار یار مزار یہ تلاش کا راستہ ہے. اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے. اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو. کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی، فوراً قبول ہوتی. ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا. یہ واقعہ سننے کا ہے. اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے، پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یہ نہیں بھرا. اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا. اس کی رعایا بہت خوشحال تھی. اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار. حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا پہ، اور اس کے پورے نظام پہ بہت ایک انوکھا. دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا. اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا. سب کچھ موجود تھا. اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس نے اپنے بندے بھیجے، سالہ سال بندے رہے. جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس غور سے سنے. کہا اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے. جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں. پر وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے ہو. یہ جو نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ نقش ہے نا، اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلاتے ہیں. ہر مہینے لکھتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ. آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دیتے، اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھتے ہیں. اللہ میری یہ مرادیں ہیں، اللہ یہ میری میں مشکلیں ہیں، یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں، یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کرتے.